ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے، رات کا وقت ہو، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں، ہر طرف خاموشی ہو، اچانک آپ کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی ہے۔ آپ چونک کر اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے دو ایسے چہرے کھڑے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں، وہ دو فرشتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نہ ہنسی ہے نہ غصہ، بس ایک سنجیدگی، ایک گہری نظر، اور پھر وہ ایک جملہ کہتے ہیں: آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس ایک جملے کے بعد وقت جیسے رک سا جاتا ہے، آپ کا دماغ سوالات سے بھر جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے کیا تیاری کی؟ کون سا عمل سب سے پہلے کروں؟ آپ کے دل میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ فوراً استغفار پڑھنا شروع کریں گے تاکہ ساری زندگی کے گناہ دھل جائیں؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے لگیں تاکہ یہ آخری لمحے نور سے بھر جائیں؟ یا آپ اپنے گھر والوں کو پاس بلا کر ان کو آخری نصیحتیں، ہدایات اور وصیت دینا چاہیں گے؟ لیکن ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے: اگر یہ آخری رات آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی ہے تو کون سا عمل آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ اس لمحے میں بھی غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح عمل کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس آخری موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر آپ کو آج رات کا یقین ہو تو آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے اور دماغ میں صرف ایک ہی سوچ ہوگی: کاش میں نے زندگی بھر یہ کام زیادہ کیا ہوتا۔ لیکن اس لمحے میں ایک سچ ایسا بھی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایسا راز ہے جو اگر آپ نے آج جان لیا تو شاید آپ کو اپنی گزشتہ زندگی کا بالکل پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج آپ وہ بات سنیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، کہ استغفار صرف گناہ مٹانے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ چابی ہے جو آپ کے آخری لمحے کو جنت کا پہلا قدم بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ کب اور کیسے پڑھنا ہے، اور کون سا استغفار آپ کے لیے سب سے طاقتور ہے، یہی آج ہم جانیں گے۔ سوچئے، وہ لمحہ آ گیا جس کا آپ کو زندگی بھر کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ کے ارد گرد گھر والے رو رہے ہیں، سانسیں دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری وقت ہے۔ مگر اسی لمحے ایک عجیب سکوت چھا جاتا ہے۔ آپ کے قریب دو ہستیاں کھڑی ہیں، نورانی چہرے، سفید لباس اور ایسی خوشبو جو کبھی دنیا میں محسوس نہیں کی۔ وہ فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ آپ کی طرف جھک کر آپ کے کان کے قریب آہستہ سے کہتا ہے: کاش تم نے یہ کلمات زندگی میں زیادہ پڑھے ہوتے، آج یہ تمہارے لیے نجات کا وسیلہ بنتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر بندہ چاہے گا کہ وہ کلمات استغفار ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر استغفار موت کے وقت قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایک کم جانی ہوئی حقیقت ہے۔ اگر استغفار زبان کی عادت تھا مگر دل کی توبہ نہیں تھی تو موت کے وقت فرشتے اس پر مہر نہیں لگاتے۔ اس کا ذکر کچھ بزرگوں اور صوفیاء نے اپنے مشاہدات میں کیا ہے۔ ان کے بقول ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے وقت ایک خاص بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز فرشتوں کو روک رہی ہو، اور وہ بندے کے اعمال کا بوجھ دیکھ کر افسوس کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ظاہراً نمازی اور تسبیح پڑھنے والا تھا، موت کے وقت اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہا تھا: استغفر اللہ، استغفر اللہ، لیکن روح نکلتے وقت اس کی زبان بند ہو گئی۔ ایک بزرگ نے خواب میں اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا: میرے استغفار کا بوجھ میرے اپنے گناہوں سے دب گیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی سچی توبہ نہیں کی تھی، بس الفاظ دہراتا رہا۔ اب ذرا الٹا منظر دیکھیے، ایک گنہگار جو زندگی پر غفلت میں رہا، مگر موت سے ایک دن پہلے رات کو تنہائی میں رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور دل سے کہا: اے اللہ، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔
اگلے دن اس کی موت ہوئی اور خواب میں اس نے کسی کو کہا۔ جب فرشتے آئے انہوں نے کہا تمہارا استغفار آسمان تک پہنچا اور تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ وہی راز ہے جو قرآن نے سنایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کا استغفار کون سا ہے؟ وہ جو صرف زبان سے نکلتا ہے یا وہ جو دل کو ہلا دیتا ہے؟ موت کے وقت فرشتے صرف اس استغفار کو پہچانتے ہیں جس کے پیچھے زندگی بھر کی سچائی ہو۔ اسی لیے اولیاء کہتے ہیں زندگی بھر کا استغفار موت کے ایک لمحے کو جنت کا دروازہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حیران کن بات بتائی۔ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشک کے منہ سے بہہ جائے، اور یہ صرف اس مومن کے لیے ہے جس کا دل استغفار سے نرم ہو چکا ہو، ورنہ گنہگار کی روح کانٹے دار جھاڑی سے کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ دو فرشتے ہمارے گھر آئیں اور یہ خبر سنائیں کہ یہ آپ کی آخری رات ہے تو ہمارا دل گھبرائے نہیں بلکہ خوش ہو جائے، تو ہمیں آج سے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا استغفار الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ دل کا انقلاب ہو۔ اور یاد رکھیں، موت کے وقت فرشتے صرف ایک بات دیکھتے ہیں، یہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے حضور واقعی لوٹا تھا یا نہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ استغفر اللہ کہنا کتنا قیمتی ہے، لیکن ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ تمام استغفار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ استغفار عام ہیں، ان کا اثر دھیرے دھیرے دل اور زندگی پر آتا ہے، مگر کچھ استغفار ایسے ہیں جو لمحوں میں دل کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کو کھینچ لاتے ہیں اور گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ وہ استغفار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار کہا۔ یہ الفاظ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے وقت کامل یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے اور اسی دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص رات کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے فوت آئے تو وہ بھی جنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نکتہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ استغفار موت کے وقت بھی سب سے طاقتور اثر ڈالتا ہے، مگر تبھی جب یہ زندگی بھر کا معمول ہو، اچانک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمات ایک عہد ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ آپ اس کے بندے ہیں، اس کے وعدے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے دیے ہر احسان کو مانتے ہیں، ساتھ ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک مکمل روحانی معاہدہ ہیں۔ اب آتا ہے اس کا خفیہ وقت، اور یہ وہ بات ہے جو عام طور پر نہ سنی جاتی ہے نہ بتائی جاتی ہے۔ سید الاستغفار کو سحر کے وقت پڑھنا، جی ہاں، یہ وہ وقت ہے جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور اذان فجر سے پہلے کا آخری پہر چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وقت قبولیت کا سب سے سنہری لمحہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خاص نزول کے ساتھ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشے چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، میں نے 40 سال سحری کے وقت استغفار کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا رد ہوئی ہو۔ اور یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہم دن بھر مصروف رہتے ہیں، کبھی کبھار نماز کے بعد استغفار پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ لمحہ جب آسمان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ہم نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر وہ دو فرشتے آج رات آپ کو یہ اطلاع دینے آئیں کہ یہ آپ کی آخری رات ہے اور آپ کا معمول یہ ہو کہ آپ ہر رات سحری کے وقت سید الاستغفار پڑھتے ہیں، تو آپ کو موت کا خوف ہوگا یا ایک سکون؟
آپ کا دل جانتا ہوگا کہ آپ نے روزانہ اپنی روح کو صاف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل کہتے ہیں سحری کا استغفار موت کو خواب جیسا نرم کر دیتا ہے۔ جب فرشتے انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری آخری رات ہے تو وہ لمحہ دنیا اور آخرت کے بیچ ایک دروازہ بن جاتا ہے۔ اس وقت ہر سانس قیمتی ہو جاتی ہے، ہر لفظ گویا قیامت کے پلڑے میں تول دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو مومن کے دل میں آنا چاہیے وہ سچے دل سے استغفار ہے۔ لیکن یہ استغفار عام دنوں والا نہیں ہونا، یہ وہ استغفار ہوتا ہے جس میں آنکھوں سے آنسو، دل سے ٹوٹ پھوٹ اور زبان سے عاجزی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس لمحے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی رکھ دے، اپنی ہر خطا یاد کر کے روتا جائے اور کہے اے اللہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں مگر تیری رحمت خالی نہیں۔ دوسرا کام انسان کو چاہیے کہ جو نمازیں، روزے یا فرض عبادات اس سے رہ گئی ہیں، اگر وقت اجازت دیتا ہو تو فوری قضا شروع کرے، اور اگر وقت نہ ہو تو کم از کم دل میں سچے دل سے توبہ اور معافی مانگے تاکہ اللہ اس کمی کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تیسرا کام، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال یا عزت لی ہے تو دل ہی دل میں فوراً ان سب کے لیے دعا کرے، ان کے حق میں خیر مانگے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ اگر زندگی ہوتی تو واپس کرتا، اب تو صرف تیری بارگاہ میں ان کا حق لوٹاتا ہوں۔ چوتھا، آخری لمحوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرے۔ یہ کلمات زبان پر ہی نہیں دل میں اتر جائیں تاکہ جب روح نکلے تو اسی پر نکلے۔ پانچواں، اللہ سے ملاقات کی تیاری محبت اور امید کے ساتھ کرے، نہ کہ خوف سے بھاگے۔ یہ وقت شکوہ یا دنیا کے غم کا نہیں بلکہ رب سے ملنے کا شوق کا ہے۔ محترم ناظرین، وہ انسان جس نے اپنی زندگی درود شریف کی خوشبو میں گزاری ہو، صبح شام خوشی اور غم، اکیلے اور محفل میں، ہر حال میں اللہم صلی علی محمد کی صدا بلند کی ہو، جب اس کی آخری رات آتی ہے اور فرشتے خبر دیتے ہیں کہ اس کے لب فوراً درود پڑھنے لگتے ہیں، یہ کوئی سوچا سمجھا عمل نہیں ہوتا بلکہ عادت دل اور زبان میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ آخری سانس تک درود کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب درود شریف اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرشتے مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور قبر کا پہلا قدم ہی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ وہ بندہ جس نے زندگی بھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو اپنی ڈھال بنایا ہو، جو چھوٹے بڑے ہر گناہ پر فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہو، جب اس کی آخری رات آتی ہے تو اس کے لب خود بخود استغفار پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ اب اس کے لیے نئی بات نہیں بلکہ بچپن کے کسی پیارے گیت کی طرح اس کے دل میں محفوظ ہیں۔ موت کے خوف میں بھی وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں نے خطائیں کی، میں کمزور ہوں مگر تیری رحمت بڑی ہے۔ یہ استغفار اس کے آخری سفر کا ہلکا اور آسان بنا دیتا ہے اور اس کا رب اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ اور وہ شخص جس کی زندگی جائیداد، کاروبار، بینک بیلنس، رشتوں کی سیاست اور دنیاوی منصوبوں میں گزری ہو، جب فرشتے اسے آخری رات کی خبر دیتے ہیں تو وہ گھبرا کر گھر والوں کو بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فلاں جائیداد فلاں کے نام کر دو، بینک سے پیسے نکال لو، میرے بعد کاروبار ایسے چلانا۔ یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے۔ اس کے پاس آخرت کی تیاری کا وقت ہے مگر وہ دنیا کے دھاگوں میں الجھا رہتا ہے۔ اس کے لب پر نہ درود آتا ہے نہ استغفار، کیونکہ زندگی بھر یہ الفاظ اس کے ساتھی نہیں رہے۔ یہی فرق ہے ایک ایسی زندگی میں جو ذکر، درود اور استغفار سے بھری ہو، اور ایک ایسی زندگی میں جو دنیا کی محبت میں کھوئی ہوئی ہو۔ موت کا لمحہ کسی کو بدلا نہیں دیتا بلکہ وہی لوٹاتا ہے جو زندگی میں بویا گیا ہو۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک عادت بنا لی، صبح ہو یا شام، خوشی ہو یا غم، بازار میں ہو یا بستر پر، کام پر ہو یا تنہائی میں، اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ رہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کلمات اس کے دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں، اس کی سانس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی استغفار بن جاتا ہے۔ تو پھر ایک دن فرشتے آتے ہیں، وہ نہ خوف آواز میں نہ ڈرا دینے والے لہجے میں بلکہ ایک میٹھے اعلان کے ساتھ کہتے ہیں آج تمہاری دنیا کی آخری رات ہے،
یہ سن کر عام لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے زندگی بھر استغفار کو اپنا لباس بنایا ہو، اس کے چہرے پر سکون اور دل میں نور اتر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار محض الفاظ نہیں، یہ ایک ڈھال ہے، ایک نور ہے، ایک ایسی کلید ہے جو رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب آخری رات آتی ہے تو استغفار کرنے والے کے لیے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے پاس رحمت کے تحائف لے کر آتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں، ڈرو نہیں، تمہارے رب نے تمہاری لغزشیں معاف کر دی ہیں، تمہارا سفر آسان کر دیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کا اندھیرا جو اکثر لوگوں کے لیے خوف کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے ایک نرم باغ کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ استغفار نے دنیا ہی میں اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان جو آخری لمحے میں ایمان چھیننے کے لیے طاق میں ہوتا ہے، استغفار کی اس عادت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں آگ کی طرح لگتے ہیں اور وہ قریب بھی نہیں پھٹک پاتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آخری رات اس کے دل میں موت کا خوف کم اور ملاقات الہی کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے موت ایک دیوار نہیں بلکہ ایک دروازہ بن جاتی ہے جس سے گزر کر وہ اپنے رب کی رحمت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے۔ پانچواں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح سختی اور اذیت محسوس نہیں کرتا۔ استغفار کی برکت سے فرشتے اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے پانی کے گلاس سے قطرہ پھسل کر نکلتا ہے اور وہ فوراً جنت کی خوشبو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یوں استغفار کرنے والا اپنی آخری رات کو خوف کی رات نہیں بلکہ رحمت اور راحت کی رات بنا لیتا ہے۔ وہ رات اس کے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے مبارک رات بن جاتی ہے۔